جہاں پہ مسلمانوں نے احتجاج کیا تھا ان کے خلاف جو ہے پرچے لگ رہے ہیں اور ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہو رہی ہے۔ وہیں پہ مسلمان بھی حکومت ہند کے سامنے یہ سوال رکھ رہے ہیں کہ جن لیڈران نے ایسے بیانات دیے جنہوں نے ہمارے جو ہے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کیا، ان کے خلاف کیا کارروائی ہو رہی ہے؟ یعنی صرف ایک FIR درج ہوئی ہیں لیکن ان کو اب تک حراست میں نہیں لیا گیا ہے۔ اور وہیں پہ یہ باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ جن لوگوں نے اس قسم کے بیانات دیے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمیں دھمکیاں ملی ہیں اور ان کی سیکیورٹی میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی ایک طرف مسلم ممالک جہاں پہ آواز اٹھاتے ہیں تو حکومت ہند تبصرے پہ تبصرے کرتی ہیں اور وضاحت پہ وضاحت دیتی ہیں اور صفائیوں پہ صفائیاں دیتی ہیں، لیکن جو ملک کے اندر مسلمان رہ رہے ہیں جب انہوں نے پہلے یہاں پہ احتجاج کرنے کی کوشش کی تو ان کی نہ سنی گئی، کیونکہ تقریباً 10 دن کے بعد ہی اس پر BJP نے لب کشائی کی اور کہا کہ ہم نے ان دونوں لیڈران کو پارٹی سے خارج کر دیا ہے۔ وہیں پہ سب سے بڑے سوال ہیں کہ کیا جب ملک میں رہ رہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ یہ کہے کہ ہمارے جذبات مجروح ہوئے تو کیا حکومت اس پر کارروائی نہیں کرے گی، اس کا نوٹس نہیں لے گی؟ عرب کے پارلیمنٹ نے بھی آج اس بارے میں مزید جو ہے مذمت کا اظہار کیا ہے، مذمت کی ہے اور ساتھ ہی میں یہ بھی مانگ کی ہے کہ اس قسم کے واردات جو ہے بیانات جو ہیں وہ کافی جو ہیں جو رواداری ہوتی ہیں ان کے لیے کافی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات آپ کو دیں گے اور بتائیں گے آپ کو کہ اس وقت بھی وہاں پہ ایک ہیش ٹیگ جو ٹویٹر پہ چل رہا ہے مسلم ممالک میں، اس کے مطابق وہاں پہ عام لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ ہندوستانی مصنوعات یعنی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہندوستان کو کئی خرب جو ہے اس کا خسارہ اٹھانا پڑے گا، کیونکہ بھارت نے کئی دہائیوں سے یہ کوشش کی ہے کہ مسلم ممالک میں چیزوں کی خروخت و فروخت ہو اور وہیں پہ مسلم ممالک سے ہی تیل جو ہے وہ یہاں پہ فراہم کیا جاتا ہے۔ یعنی کہیں نہ کہیں اگر مسلم ممالک ایسے ہی ناراض رہے اور ہندوستان کے ساتھ تعلقات کو منقطع کر دیا یا سسپینڈ کر دیا تو کہیں نہ کہیں معاشی کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سطح پر بھی ملک کی امیج کو بڑا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ وہیں پہ کل راہل گاندھی نے بھی اس بارے میں کہا تھا کہ حکومت ہند خاص کر BJP جو ہے اس نے اس بات کا کیوں انتظار کیا کہ پہلے بین الاقوامی سطح پر بھارت کی امیج خراب ہو، اور وہیں پہ کچھ سیاسی لیڈران کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر BJP کے لیڈران نے ایسے نازیبا جو بیانات دیے ہیں تو اس کے لیے پورا ہندوستان یعنی حکومت ہند معافی کیوں مانگے، اس کے لیے BJP کو معافی ہونی چاہیے۔ یعنی کہیں نہ کہیں ملک کے اندر بھی اگر اس پہ سیاست ہو رہی ہے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ BJP کو پہلے سے ہی چاہیے تھا کہ وہ خود ہی ان عناصر کے خلاف جو ہے مقدمے درج کرے، کیس درج کرے، ان کے خلاف قانونی کارروائی کرے جنہوں نے ایسے بیانات دیے تھے۔ پہ سب سے بڑی بات ہے کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ بین الاقوامی سطح پہ اس وقت دباؤ بنا ہوا ہے حکومت ہند پہ، کیا اسی تب تک ہی کہا جائے گا کہ یہ لوگ سسپینڈ رہیں گے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی، یا پھر جو FIR ان کے خلاف درج ہوئی ہیں ان کے مطابق جو ہے انہیں حراست میں بھی لیا جائے گا اور تحقیقات مزید تیز کر دی جائے گی؟ اور وہیں پہ عام لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں انہیں نہ صرف ان دو کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی بلکہ انہیں ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائی کرنی ہوگی جنہوں نے انہیں ایسا بیان دینے کے لیے اکسایا، انہیں ایسے بیانات دینے کے لیے ہمت دی اور ایسا ماحول پیدا کیا کہ جب ملک میں ایک دوسرے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کر دیتے ہیں۔ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، اللہ نے کے بعد۔